بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن عمران بن حطان قال اتیت ابا ذر فوجدته في المسجد محتبیا بکساء اسود وحده فقلت یا ابا ذر ما هذه الوحدة فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوحدة خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدة واملاک الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ حدیث اس بارے میں ہے کہ اچھی مجلس اور بری مجلس میں کیا فرق ہے، اچھی مجلس کی کیا ثمرات ہیں اور بری مجلس کی کیا ثمرات ہیں۔ یہ حدیث عمران ابن حطان تابعی سے نقل کی گئی ہے۔ عمران ابن حطان فرماتے ہیں قال اتیت ابا ذر، میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بہت درویش قسم کے صحابی تھے، دنیا کے مال دولت سے انہیں سخت نفرت تھی، بہت زاہد قسم کے تھے۔ تو حضرت عمران ابن حطان فرماتے ہیں کہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فوجدتہ فی المسجد، میں نے انہیں مسجد میں پایا، یعنی وہ مسجد میں تشریف فرما تھے، محتبیا بکساء اسود، اپنی سیاہ رنگ کی چادر سے اپنے گھٹنوں سے اس طرح چادر کو لپیٹ کر اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، یہ گھٹنے کھڑے کر کے اور جس طرح ہاتھوں کا اس طرح گھیرا دے جاتے، بعض لوگ اس طرح چادر باندھ لیتے ہیں، صحابہ میں اکثر اس طرح ہوتا تھا، تو اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، وحدہ اور اکیلے تھے، تنہا تھے۔ فقلت یا ابا ذر، تو یہ عمران ابن حطان فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ ابو ذر ما هذه الوحدة، یہ آپ تنہائی کیوں اختیار کی ہوئی ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں، آپ تو بڑی شان والے صحابی ہیں، میل جول آپ کسی سے کیوں نہیں رکھتے، آپ اکیلے تنہائی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول فرماتے تھے الوحدۃ خیر من جلیس السوء، نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تنہائی بہتر ہے برے ساتھی سے، تنہائی بہتر ہے برے ساتھی سے، یعنی اگر آپ ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جو برے لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور برائیاں بیان کرتے ہیں، تو ایسی مجلس سے انسان تنہا ہی اچھا ہے، کیونکہ کم از کم ان گناہوں سے تو بچا ہوا ہوتا ہے جو اس بری مجلس میں دوسرے کی برائی میں چونکہ یہ شامل ہوتا ہے تو یہ بھی اس برائی میں شامل ہو گیا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الوحدۃ خیر من جلیس السوء، تنہائی بہتر ہے برے ساتھی سے، اور پھر فرمایا والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، اچھے آدمی نیک آدمی کی مجلس تنہائی سے بہتر ہے۔ ایک آدمی تنہا بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کسی نیک آدمی کی مجلس میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو جو نیک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے یہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے سے افضل ہے، کیونکہ جو تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک طرف بہت سارے گناہوں سے بچا ہوا ہے لیکن اسے کوئی خیر کا فائدہ بھی نہیں مل رہا، لیکن اچھے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوگا تو اسے بہت سارے فائدے پہنچے گی دین کے اعتبار سے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے
اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسے دی ہے کہ اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ایسا ہے جیسے انسان عطر فروش کے ساتھ بیٹھا رہے، کہ یا تو وہ خود مفت میں عطر لگا لے گا، نہیں تو خود بخود خوشبو آتی رہے گی، اچھی خوشبو آتی رہے گی، اس سے تم بھی فائدہ اٹھاتے رہو گی۔ اور بری مجلس کی مثال ایسی دی جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، وہ آگ جلاتے ہیں نا بھٹی میں لوہا گرم کرنے کے لیے، تو اس کے پاس جو بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے اس آگ کی تپش، اس کی چنگاریاں اس پر بھی پڑتی ہیں، مفت میں اسے نقصان پہنچتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طرح مثال کے ساتھ وضاحت فرمائی کہ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں فائدہ پہنچے گا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ان کی برے اثرات تم میں منتقل ہوں گے۔ تو یہاں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تنہائی برے ساتھی کی مجلس سے بہتر ہے، اور نیک آدمی کی مجلس میں بیٹھنا یہ پھر تنہائی سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تنہائی بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے، اگر آپ کو اچھی مجلس، نیک لوگوں کی مجلس مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علماء، صلحاء، نیک لوگ، دیندار لوگ، جہاں دین کی بات ہو رہی ہو، قرآن و حدیث بیان کیا جا رہا ہو، اور ہمارے تبلیغ والے ساتھی جو دعوت چلاتے ہیں، علماء کی مجلس، نیک لوگوں، تو ایسی مجلسیں میں انسان کو بیٹھنا چاہیے کہ کچھ سیکھ لے۔ اور پھر مزید ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ وَإِمْلَاقُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ، کہ اچھی بات دوسرے کو سکھانا یہ خاموشی سے بہتر ہے۔ ایک آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی دوسرے کو اچھی باتیں بتا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اچھی بات دوسرے کو کہو گے تو وہ بات پھیلے گی، وہ اچھائی پھیلے گی، ہو سکتا ہے وہ خود بھی عمل کرے اور پھر وہ آگے مزید اس کو پھیلائے، تو جتنی وہ نیکی پھیلے گی اس کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان اچھی بات دوسرے سے کہے۔ اور فرمایا وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ، اور خاموش رہنا بہتر ہے بری بات کے بتانے اور سکھلانے سے۔ دوسری طرف ایک انسان ایسی باتیں زبان سے نکالتا ہے کہ اس سے برائی پھیلتی ہے، بری باتیں پھیلتی ہیں، گناہ کے کام، منکرات، فواحشات، تو اس سے تو خاموش رہنا پھر بہتر ہے کہ انسان خاموشی رہے کہ ان گناہوں سے تو بچا ہوا ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی پیاری پیاری مختصر باتیں ہیں، لیکن بہت قیمتی باتیں ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کو اپنائیں تو بہت ساری برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو دیکھو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے تنہائی کہتے ہیں کہ بس، حالانکہ وہ ابھی نبی علیہ السلام کا زمانہ قریب گزرا ہوا زمانہ تھا، ابھی خیر القرون کا زمانہ تھا، لیکن اسے عام مجلسوں میں بھلائی نظر نہیں آتی تھی، اس لیے وہ تنہائی پسند تھے، تنہا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی مجلس میں کوئی برائی ہو جائے اور مفت میں بھی گناہ گار ہو جاؤں۔ آج ہم لوگ بری باتیں تو جو ہے وہ ایک رواج سا بنا ہوا ہے، اچھی باتوں کا تو رواج ہے ہی نہیں۔ ہماری مجلسیں گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی اچھی بات بھی کہی ہے، کوئی نیک بات کہی ہو، کوئی اچھی بات کہی ہو، کسی کی برائی بیان نہ کی ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے پھر، کہ ہماری مجلس پھر قیمتی ہے۔ اور اگر ہم سوچ کریں کہ گھنٹہ مجلسوں میں ہم برائیاں ہی بیان کرتے رہیں یا فضولیات جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ دنیا نہ، بس ادھر کی بات ادھر تھے، ادھر کی بات ادھر تھے، تو یہ ایک تو وقت انسان کا ضائع ہوتا ہے۔ اس سے انسان خاموش رہے تو بہت سارے گناہوں سے تو کم از کم بچا رہے گا، یا ذکر فکر میں لگا رہے، درود شریف پڑھے، کوئی اور کوئی ذکر کرے، اور پھر کرنا ہی ہے تو اچھی بات کرے۔ تو یہ اگر ہم اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لیں، اپنی عادت اس طرح بنا لیں، اپنی مجالس پر غور کریں کہ کسی بھی مجلس میں اگر ہم نے بیٹھنا بھی ہے تو یہ کوشش کریں کہ ہم کو اچھی باتیں اس میں بیان کریں، نیک باتیں، کوئی قرآن حدیث بیان کریں، کوئی اور کوئی دین کی بات بیان کریں، برائی سے، غیبت سے، گناہوں سے، جھوٹی باتوں سے، فضول باتوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی کوشش کہ کچھ نہ کچھ اس میں اللہ کا ذکر ہو، نبی علیہ السلام کا ذکر ہو، درود شریف ہو، تاکہ وہ مجلس ہماری کچھ نہ کچھ اس میں خیر و برکت آ جائے۔
اللہ پاک ہم سب کو نیک مجلسوں اور اچھی مجلسوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بری مجلسوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی